ہمارے ماحول میں بڑھنے والی بیماریوں کے اندر سے کچھ بیماریاں وہ ہیں جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتی ہیں۔ اسٹریس ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اور کچھ اس کے بڑے ہوئے اسٹیجز بھی ہیں۔ تو اس طرح کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا جائے؟ تو یاد رکھیں، ایسا جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ قابل رحم ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا گھر والوں کے بہت زیادہ ذمہ ہے کہ وہ اس طرح سے جو ہے اس کو ٹریٹ کریں اور اس کو اہمیت دیں، اس کی بات کو سمجھیں، اس کی بیماری کو سمجھیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا، تو سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں سے ملتے ہوئے انہیں بہت زیادہ ڈر محسوس ہوتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے۔ وہ کوئی کام نہیں کر پاتے، کوئی جاب نہیں کر پاتے، کسی کام میں لگ نہیں پاتے۔ اگر وہ ان کے پڑھائی کے دن چل رہے ہیں تو صحیح طرح سے پڑھ نہیں پاتے، یعنی آیا کہ دنیا کے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو کر نہیں پاتے، یا پھر بس وہ اکیلے رہنا چاہتے ہیں، تنہائی پسند ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا، خاص طور پر اگر لڑکوں کے اندر یہ بیماری ہو، تو گھر والے، ساتھ والے، رشتہ دار، محلے والے، دوست احباب سب یہی کہتے ہیں کہ یہ ڈرامے کرتا ہے اور اسے کام کرنے کا شوق نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس، آپ کے گھر میں، آپ کے اطراف میں، آپ کے محلے میں اس طرح کا کوئی پیشنٹ ہے آپ کے خاندان میں، تو وہ قابل رحم ہے، اور سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ اس کا علاج کروایا جائے اور اس کو سائیکیٹرسٹ کو دکھایا جائے۔ عام طور پر دیکھیں نا، بہت ساری بیماریاں ہیں تو بیماری کو ہم بیماری سمجھتے ہیں، لیکن دماغ سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، نہ وہ پیشنٹ اس بات کو قبول کرتا ہے کہ میں اس طرح کا کوئی مجھے بیماری ہے، میں کوئی بیماری کا شکار ہوں، اور نہ ہی گھر والے مانتے ہیں۔ اکثر تو لوگ کہتے ہیں جی اس پر اثرات ہیں، اس پر جنات ہیں۔ چونکہ میں کئی سال سے علاج معالجے کی فیلڈ میں ہوں، تو اس طرح کے پیشنٹ بھی دیکھے ہیں، تو خاندان والے اور گھر والے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، تو جادو جنات کی بات بھی اس میں آ جاتی ہے، اور اس میں کام نہ کرنے کی، یعنی اس کا دل نہیں کرتا کام کرنے کا، اور اسے آرام کی عادت پڑ گئی ہے، یہ گھر میں رہنا پسند کرتا ہے، یہ کام کا اس کا دل نہیں کرتا۔ تو اس طرح کی باتیں اس طرح کے پیشنٹ کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو ایسے پیشنٹ کا علاج نہیں کراتے تو پھر آگے جا کر بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں، چونکہ ڈپریشن بڑھتے بڑھتے پھر اس کے اور زیادہ اسٹیجز ہوتے ہیں، بڑھ جاتا ہے، بعض اوقات بات جو ہے خودکشی کی طرف بھی چلی جاتی ہے۔ اچھا، ایک جو سب سے اہم بات ہے نا، وہ آپ نے بھی شاید اس کو سنا ہو، کہ ڈپریشن کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا، لوگ یہی تصور کرتے ہیں کہ جی یہ دین سے دور ہے، تو دین سے دور ہونے کی وجہ سے اس کو ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اسٹریس ہے، یا دماغ سے جڑی ہوئی اور کوئی بیماری اگر کسی کو ہوتی ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ مسلمان کا اعمال میں لگنا، فرائض کو پورا کرنا، اللہ کے احکامات، حضور علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کرنا، یہ تو ہر مسلمان کے ذمہ ہے، اسے تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن بعض اوقات دیندار جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ اعمال بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر و دعا تسبیحات بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اور اچھا سلوک بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ان بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں نے خود ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں، دیندار عورتیں بھی، دیندار مرد بھی۔ تو اس لیے بعض اوقات اس کا تعلق، ویسے اس کا تعلق ہوتا تو ہے کہ اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک ادھوری بات ہے۔ اعمال میں متوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا، کسی طبیب کے ساتھ رجوع کرنا، اور ان سے اپنا علاج کرانا، یہ بہت ضروری ہے، چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ جب تم بیمار ہو جاؤ تو اس کا علاج کرواؤ۔ تو اللہ کا حکم اور نبی علیہ السلام کا طریقہ سمجھ کے علاج کرنا، یعنی اعمال کی پابندی کرنا، یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ ایک حصہ ہے، اور جب تک دوسرا حصہ ساتھ نہ لگ جائے، اس کا علاج نہ کروا لیا جائے، تو جب تک معاملہ حل نہیں ہو سکے گا مکمل طور پر۔ تو اس لیے جب بھی اس طرح کا کوئی پیشنٹ آپ سے مشورہ لے، آپ کے اطراف میں ہو، تو آپ اس سے اللہ اس کے رسول علیہ السلام سے تعلق کا بھی ضرور کہیں، اور ساتھ میں کسی ڈاکٹر سے، کسی معالج سے علاج کا بھی کہیں۔ شعبہ طب میں بھی اس کے علاج ہو جاتے ہیں، میں بھی اس طرح کے علاج کرتا ہوں، اور چند دن میں جو ہے بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ضرور علاج